یہ معجزاتی کلمات لکھ کر اپنے بٹوے میں پیسوں کے ساتھ رکھ لیں اور خرچ کرتے چلیں جائیں۔ ان پیسوں میں انشاءاللہ کبھی کمی واقع نہیں ہوگی بلکہ اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی جذبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو اس پیار بھرے روحانی چینل پہ، اس عجائبات سے بھری سرزمین پہ کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست و دعا رہتے ہیں کہ خداوند عالم خوشیوں سے بھری ایک بھرپور زندگی عنایت کرے آپ کو، ایک ایسی زندگی کہ جہاں پہ خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب و مقدر میں ہو۔ احباب گرامی، آج پھر ایک ایسے نایاب اور منفرد معجزاتی عمل کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ جو چند ایک کلمات پاک پہ مشتمل ہے۔ ایک مختصر سی آیت ہے قرآن پاک کی کہ جو شخص بھی اس کو لکھ کر اپنے پیسوں میں رکھے گا، اپنے بٹوے میں، اپنے پرس میں رکھے گا، تو ان پیسوں میں اللہ کے فضل و کرم سے اور اس پاک و پاکیزہ کلام کے صدقے میں کبھی بھی کمی واقع نہیں ہوگی، اور وہ جتنا خرچ کرتا چلا جائے گا اس میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا، برکت ہی ملتی رہے گی۔ یہ ایک ایسی بابرکت آیت ہے کہ جب آپ اس کے ترجمے پہ غور کریں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس آیت کا مفہوم ہی یہی ہے کہ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو کون سی آیت ہے اور کس سورہ مبارکہ کا ہے یہ بتاتے ہیں ہم آپ کو، لیکن اس سے پہلے اپنے اس پیار بھرے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے تاکہ دیگر بندگان خدا کی مشکل کشائی ہو سکے اس آیت کے طفیل اس دربار کرم سے۔ اور ہاں، ویڈیو دیکھنے کے بعد اسے لائک کیجیے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو میرے عزیزو، ہم بات کر رہے تھے اس مبارک آیت کے بارے میں کہ جس کے معنی ہی یہی ہیں، جس کا مفہوم ہی یہی ہے کہ یہ ہمارا رزق وہ رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں ہے، لازوال رزق ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ جو شخص، جو بندہ خدا اس آیت مبارکہ کا وسیلہ لے کے اس دربار رازق مطلق کے ہاں حاضر ہو جائے اور اس سے استدعا کرے کہ مالک تو ہی رزق دینے والا ہے، تو ہی اس ساری کائنات کا پالن ہار ہے، تو ہی پالنے والا ہے، تو ہی رب ہے، اور خود ہی تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایسا رزق دینے والے ہیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو اپنے اس کلام پاک کے صدقے میں، اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اور ان کے پیاروں کے صدقے میں ہمارے رزق میں بھی اسی طرح اضافہ کر دے کہ جس میں کبھی بھی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس میں کبھی بھی کمی واقع نہ ہو، اور ہمیشہ ہی ہمیشہ ہمیں کثرت سے رزق ملتا رہے۔ تو احباب گرامی، نوٹ کیجئے اس آیت کو کہ جو آپ کو اپنے اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے، اور یہ سورہ مبارکہ سورہ سعد کی آیت نمبر 54 ہے، یعنی 54 نمبر آیت۔ تو اس آیت کو لکھنا ہے آپ نے ایک سفید بغیر لائنوں والی کاغذ پہ صرف ایک مرتبہ، زیادہ بھی نہیں۔ اوپر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے، اس کے بعد درود شریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور پھر یہی آیت مبارکہ اس کو تحریر کرنا ہے، اور نیچے پھر آپ نے درود شریف لکھنا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور نیچے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اور درمیان میں بن یا بن کا لفظ لکھنا ہے کہ اگر مرد ہے تو فلاں بن فلاں، اور اگر خاتون ہے تو فلاں بنت فلاں، لکھ کر اس کاغذ کو طے کرنا ہے اور ٹرائنگل شکل میں، یعنی مثلث کی صورت میں اس کو اپنے بٹوے میں رکھنا ہے۔ اور لکھنا کس چیز سے ہے؟ عرق گلاب اور زعفران کا محلول تیار کر لیں۔ زعفران عام سی چیز ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت مہنگی چیز، اتنی مہنگی چیز نہیں، ہم نے زیادہ تھوڑی لینا ہے اس چیز کو، 200-300 روپے کا لے لیں کسی بھی پنسار اسٹور سے۔ تو وہ تھوڑا سا زعفران لے کے عرق گلاب میں اسے حل کیجئے، اور اس کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو جس ترتیب سے ہم نے عرض کیا اسی حساب سے آپ اس کو لکھ کر اپنے پرس یا بٹوے میں رکھ لیں۔ اور لکھنا کس دن ہے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اتوار یا سوموار، یعنی پیر کے دن سورج نکلنے کے بعد، تو اس پہلے گھنٹے کے اندر آپ نے اس آیت کو اسی ترتیب سے لکھنا ہے جو کہ بتایا گیا ہے۔
پھر دوبارہ غور سے سنیے کہ اتوار یا پیر کے دن جب سورج طلوع ہونے لگے تو اس وقت آپ نے اس آیت کو تحریر کرنا ہے، یعنی 1 گھنٹے کے اندر اندر، کیونکہ پہلا گھنٹہ اتوار کے دن شمس کا ہوتا ہے اور پیر کے دن قمر کا ہوتا ہے۔ تو ان دونوں ایام میں سے کسی بھی دن آپ اس آیت مبارکہ کو لکھ سکتے ہیں، اور جس دن آپ یہ آیت مبارکہ لکھ کر اپنے بٹوے میں رکھنا شروع کریں تو اسی دن سے یا اس سے اگلے دن سے ہر نماز کے بعد اس آیت مبارکہ کو صرف اور صرف 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، اور ان نمازوں میں یعنی یومیہ نمازوں میں سے کسی ایک نماز فجر بھی ہو سکتی ہے، نماز عصر بھی ہو سکتی ہے، تو کسی ایک نماز کے بعد اس کو بٹوے میں سے نکال کے اپنے سامنے رکھ لیجئے، اور اسی طرح اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں اسی آیت مبارکہ کا 11 مرتبہ ورد کر کے اس تعویذ کے اوپر دم کریں، اور پھر دوبارہ اس کو اپنے بٹوے یا پرس میں رکھ لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جمعے کے دن اگر ہو سکے تو تھوڑے سے پیسے صدقے کی نیت سے، چاہے کچھ بھی ہو، 5-10 روپے ہی کیوں نہ ہو، کسی فقیر مستحق کو دے دیا کرے ہر جمعے کے دن، اور پھر دیکھیے کہ کیسے غیبی خزانوں کے دروازے آپ کے اوپر کھلنا شروع ہوتے ہیں، کیسے آپ کو برکت ملنا شروع ہوتی ہے، کیسے انشاءاللہ آپ کے رزق و روزی میں اضافہ ہونا شروع ہوگا، کیونکہ یہ کلام ہی ایسا کلام ہے کہ جیسے ہم نے شروع میں عرض کیا کہ اس کے معنی، اس کے مفہوم ہی یہی ہے کہ یہ وہ رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں ہے۔ احباب گرامی، یہ ہیں الہی خزانوں کی کنجیاں جو کہ ہم آپ کو ہدیہ کرتے رہتے ہیں۔ اب ان سے استفادہ کرنا آپ کا کام ہے، بتانا ہمارا کام ہے، لینا وصول کرنا آپ کا کام ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگر زندگی نے یاری کی تو۔ اجازت چاہتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں آپ سے اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔